ضروری اشیاء کی رسائی میں مسلسل رکاوٹیں۔ اسرائیل کی ناپاک حرکت پر یونیسیف نے کیا خبردار۔ 9,38,000 دودھ کی بوتلیں بچوں تک پہنچنے سے اسرائیل نے روکا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یعنی یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ قابض اسرائیل کی طرف سے غزہ میں شدید غذائی قلت سے دوچار بچوں کے لیے ضروری اشیاء کی رسائی میں مسلسل رکاوٹیں ان کی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ یونیسیف یعنی یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ کے ترجمان ریکارڈو پیرس نے جنیوا میں پیرس کانفرنس سے بتایا کہ 9,38,000 تیار شدہ دودھ کی بوتلیں جو بچوں کے لیے حیاتیاتی اہمیت رکھتی ہیں 2025 کے اگست سے قابض اسرائیل کی طرف سے روک دی گئی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس تاخیر کی وجہ سے یعنی اس ڈیلے کی وجہ سے سینکڑوں بچوں کی زندگیاں داؤ پر ہیں۔ پیرس نے مزید کہا ہے کہ بنیادی انسانی اشیاء جیسے ولادت کے کٹس یعنی جب ڈیلیوری ہوتی ہے اس وقت کے کٹس، ڈیلیوری کٹس، شمسی توانائی سے چلنے والے فریج، پرزیجات، جنریٹرز اور پانی صاف کرنے کے آلات پر پابندیاں انسانی تنظیموں کی ہنگامی امداد پہنچانے کی کوششوں میں شدید رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ اب آپ سوچیں، سولر انرجی سے چلنے والا فریج، اسے بہم پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ پانی صاف کرنے کے لیے جو ضروری ڈیوائسز ہیں اسے وہاں پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ بچوں کے دودھ کے باٹلز جو تیار دودھ ہے انہیں وہاں پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ ڈیلیوری کٹس انہیں وہاں پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ کون روک رہا ہے؟ اسرائیل روک رہا ہے۔ اسی بارے میں یونیسیف نے یہ رپورٹ دی ہے اور دنیا کو یہ باخبر کیا ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جلد سے جلد اگر انہیں یہ مدد نہیں پہنچائی گئی تو تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی اس کے اثر میں آ جائے گی۔ جو یونیسیف کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے واضح کیا کہ غزہ پہنچنے والی امداد کی مقدار گزشتہ چند ہفتوں میں معمولی حد تک بڑھی ہے، بہت کم بڑھی ہے۔ یعنی کہ سیز فائر کے دوران تو وہ نہ کے برابر تھی اور سیز فائر کے بعد یعنی جنگ بندی کے بعد اگر اس میں اضافہ ہوا ہے یعنی غزہ پہنچنے والے امدادی سامان میں تھوڑی اگر بڑھوتری ہوئی ہے تو وہ بھی نہ کے برابر۔ تاہم 12 اکتوبر سے 10 نومبر 2025 کے درمیان صرف 5,500 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے اور کئی ضروری سامان ابھی بھی داخل نہیں ہو سکی ہیں۔ یونیسیف کے اسپوکس پرسن پیرس نے بتایا ہے کہ یونیسیف نے عالمی ادارے صحت اور مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بچوں کو پولیو، خسرہ اور نیمونیا سے بچانے کے لیے 1 لاکھ ویکسین خوراکیں غزہ میں پہنچائی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال کے دوران معمول کی ویکسین سے محروم 40,000 بچوں کے لیے ویکسین بھی وہاں شروع کی جا رہی ہے۔ یہ بھی مہم شروع ہے۔ یہ مہم اتوار سے شروع ہوئی اور پہلے دن ہی تقریباً 2,400 بچوں کو ویکسین دی گئی۔ مہم 3 مراحل میں 3 فیزز میں جاری رہے گی جو جنوری 2026 تک مکمل ہوگی۔ 149 طبی مراکز اور 10 موبائل یونٹس کے ذریعے اور 450 صحت کے کارکن جنہیں یونیسیف نے تربیت دی ہے اس میں شامل ہوں گے۔ یونیسیف کے اسپوکس پرسن نے اختتام پر زور دے کر کہا ہے کہ غزہ میں انسانی حالات بہتر بنانے کے لیے تمام بنیادی اشیاء کی بلا تاخیر رسائی ضروری ہے اور امدادی سامان کا مسلسل بہاؤ بچوں کی زندگیوں کو بچانے اور ان کے لیے امید بحال کرنے کا ایک واحد راستہ ہے، سنگل آپشن ہے، اس لیے اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جنگ بندی نافذ ہے لیکن جس طرح سے جتنے بھی ایسے کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے غزہ میں جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے ذریعے سے یا پھر جو انٹرنیشنل NGOs کے ذریعے سے جو غزہ کے لوگوں کے لیے جو مدد بھیجی جا رہی ہے وہ تمام ٹرکس میں لدے ہیں۔ اب اس میں چاہے وہ رفح کراسنگ ہو یا دوسرے کراسنگز ہو، ان کراسنگز پر اسرائیل نے روک لگا رکھی ہے۔ اسرائیل بہت کم تعداد میں ٹرکوں کو غزہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو وہاں پر امدادی سامان پہنچ رہے ہیں وہ بر وقت غزہ کے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ سامان پہنچ چکا ہے، کراسنگ پر کھڑا ہے، ٹرکس کی لمبی لمبی قطاریں کھڑی ہیں لیکن غزہ کے لوگ اس سے محروم ہیں۔ اب اس میں یہ جو یونیسیف کی جو ایجنسی ہے یعنی UN کا جو ایجنسی ہے یونیسیف یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل ایمرجنسی فنڈ فار چلڈرن، تو اس کے لیے جو اس کی جو تیاریاں ہیں ان کا یہ جو انکشاف ہے، یہ ڈیٹا ہے، یہ کافی کچھ بیان کر رہا ہے کہ اگر جلد سے جلد مدد نہیں پہنچائی گئی غزہ کے اندر تو اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود آخر اسرائیل ان ٹرکوں کو غزہ کے اندر داخل ہونے سے روک کیوں رہا ہے؟ کیوں وہ نہیں چاہتا
کہ غزہ میں جو وہاں فیملیز ہیں، جو بچے ہیں، انہیں دودھ کی بوتلیں مل سکیں؟ کیوں وہ نہیں چاہتا کہ غزہ کے لوگوں کو ڈیلیوری کٹس مل سکے؟ کیوں وہ نہیں چاہتا کہ غزہ کے لوگوں کو جو فی الحال وہاں پہ پانی میسر نہیں ہو پا رہا ہے، پینے کا صاف پانی، اس کے لیے وہ ڈیوائسز یا وہ کیمیکلز، وہ دوائیں مل سکیں جن سے پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ اس بات کو یونیسیف کے جو ترجمان ہیں انہوں نے دنیا کے سامنے لایا ہے، باضابطہ پریس کانفرنس کر کے یہ جانکاری دی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ اس کی ضرورت ہے اور جس پر ابھی لگاتار بندش ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اسرائیل پر وہ تمام ملک دباؤ بنائیں جنہوں نے شرم الشیخ میں، مصر کے شرم الشیخ میں جنہوں نے اس ایکارڈ پر سائن کیا تھا، دستخط کیا تھا، جو اس کے ضمانت کار ہیں، جنہوں نے اس کی گارنٹی لی تھی، اس میں ذکر ہے، اس میں یو ایس کا ذکر ہے، یو ایس اس کا ایک گارنٹر ہے، اس میں جو مصر ہے وہ ایک گارنٹر ہے، اور تمام دوسرے عرب ممالک اس میں جو وہ معاون جو دستخط کرنے والے ہیں۔ تو ایسے میں یہ سوال ان پر بھی ہے کہ آخر وہ کس طرح سے اس کی نگرانی رکھتے ہیں۔